بیٹا اس کو سادہ ہی رکھیے گا جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر سے کوشش کریں گے، لیکن توجہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن خیال کسی اور جانب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھیں تو توجہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ نماز پڑھیں توجہ ہو، ذکر کریں توجہ ہو، درود پاک پڑھیں توجہ ہو، اور ہمارا کام بتانا ہے، ڈنڈے سے کروانا تو ہمارا کام نہیں ہے، ڈنڈے والے وکھرے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارا کام بتانا ہے۔ کوشش فرمایا کریں جب مسجد میں آئیں تو آتے پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم نے سوچوں والا بٹن بند نہیں کیا ہوتا، اس لیے ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر بیٹھے ہوتے نہیں ہیں۔ کوئی میری نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی بندہ یہاں آئے اور پھر خالی واپس چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، کیونکہ ایک فارسی کی ربائی ہے تو اس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، اے او دربار ہے کہ اتھے آن اللہ کدی کوئی خالی نہیں گئے کبھی بھی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن کوئی آئے تو صحیح نہ، ہم تو بٹے بیٹھے ہیں، آدھے ادھر ہیں آدھے باہر ہیں، اتر اب آ گئے ہو تو مکمل آؤ۔ اب تقریباً آدھے سے زیادہ احباب بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں ہم پتہ نہیں ہے کدو چھڑے گا تو کدو اسی جاواں گے، تو ہوں جدو جاواں گے ادو ہی جاواں گے، ہوں جنی دیر بہنا بہن دا مزہ لگو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ کے ہو کے بیٹھو، بٹے بیٹھے ہو آپ، آدھے باہر ہو آدھے ادھر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایویں دے پرونے دا لاڑچا کوئی بھی کردہ نہیں، ٹھیک ہے؟ پورے مکمل ہو کے بیٹھے، کیونکہ یہاں سے کبھی کوئی خالی گیا نہیں گیا۔ یہ دیکھیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، آپ اور میں خود کو جو مرضی سمجھیں وہ آپ نے اور میں نے سمجھ رکھا ہے، باقی ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایوہ الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ یہ جو کچھ آپ خود کو سمجھتے ہیں، یہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں، یہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، باقی ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے؟ ہم سارے فقیر ہیں، ہم سارے فقیر ہیں۔ حضرت صاحب مان لو گے تو موج کرو گے، نہیں مانو گے تو وہ ذات تو بے نیاز ہے۔ مانو گے فقیر خود کو موج کرو گے، نہیں مانو گے تو وہ ذات تو بے نیاز ہے۔ نقصان آپ کا اور میرا ہی،
اس لیے یہاں سے مانیں کہ ہم فقیر ہیں، اس کو سمجھایا کریں، اوہ فقیر ہیں، او فقیر ہیں. باہر سے جیسا مرضی رکھیں، دنیا ہے دنیا، لیکن ادھر سے نہیں کام خراب ہونے دیں. اللہ نے دیا ہے، اچھا لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا رہیں، لیکن اس کو بار بار سمجھائیں فقیر فقیر. پھر غرور نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، آپ کی چال ٹھیک رہے گی، آپ کی لینگویج ٹھیک رہے گی، آپ کا بولنا ٹھیک رہے گا، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ٹھیک رہے گا. جب یہ کچھ خود کو سمجھ لیتا ہے تو پھر چال بھی خراب، پھر ڈھال بھی خراب. اس کو سمجھایا کریں کہ تو فقیر ہے. ہاں جی. اور فقیر بھی پھر کیسا کہ یہاں ہر بیٹھے بندے کی آنتوں میں پخانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں بیٹھے ہر بندے کے مثانے میں کسی کے میں تھوڑا، کسی میں بوتا پیشاب ہے حضرت. بولنے تو منہ سے اکثر و پیشتر تھوک گرتا ہے، ہمارے ناک سے کیا گندی چیز بہتی ہے حضرت. رگوں میں خون ہے، پتے میں صفرا ہے، دلی میں سودا ہے، اور بنے ہم مٹی کے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کی ہمیں آکڑ ہے، پتہ نہیں کس چیز کا ہمیں مان ہے، پتہ نہیں کس چیز کا ہمیں تکبر ہے. جن کو چاہیے تھا نا کہ وہ کرتے یا وہ کر سکتے تھے، وہ تو انہوں نے نہیں کیا کوئی بھی ہے. جن میں کچھ تھا، جن کو رب نے، رب کے رسول نے نوازا تھا، جو کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا کبھی. تو پتہ نہیں ہمیں ہے ہی کچھ بھی نہیں، تو ہماری گردنوں میں کس چیز کے سریے ہیں صاحب ہیں. تو پھر میں نے کہا پتر وہ تو بے نیاز ہے بھائی جی، حضرت جی، نقصان ساڈا اپنا ہی ہونا ہے. اب کیونکہ وقت بوتا نہیں ہے، ایک تو بات کرنی ہے. پھر میاں محمد بخش صاحب نے کمال کر دیا حضرت صاحب. کیا کہتے ہیں؟ جس نے اچا نام رکھایا، اچا نام وہ دئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ وہ دے لئیے، سبحان ربی العظیم وہ دے لئیے. جس نے اچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد، نیواں 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 ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. اچا نا پتر ہوتا ہے، اینو سمجھاؤ فقیر فقیر، اینو بار بار آکھو نہ کر فقیر فقیر فقیر. یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے اللہ دے فقیر ہو. کنی دیر پیو دے سلب چ رہے، 9 مہینے ماں دے رحم چ رہے حضرت. پتہ نہیں کس چیز کی آکڑ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، کس چیز کا ہمیں غرور ہے، کس چیز پہ تکبر ہے ہمارے. تو کر سکتے تھے پتر، انہوں نے نہیں کیا ہے. اس لیے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اگر خالی جاتے ہیں تو اپنی کوتاہی ہے. باقی یہاں فقیر بن کے آؤ اور بادشاہیاں لے کے واپس جاؤ کیونکہ این در گہے ماں در گہے نومی دینی. بڑی دنیا نے ترقی کر لی اور بڑے بڑے ایسے سٹور بنا لیے گئے کہ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی یہاں آ کے آپ کو کسی اور جگہ نہیں جانا پڑے گا، یہاں A to Z ہر چیز موجود ہے. پتر یہ جتنا مرضی بڑا سٹور بنا لیں، لیکن کوئی ایسا سٹور یہ نہیں بنا سکیں گے کہ جہاں سے سارا کچھ ہی ملے. مثلا کوئی بھی ایسا سٹور نہیں ہے کہ جہاں سے بیماروں کو شفا ملے، کوئی ایسا سٹور نہیں ہے جہاں سے بے اولادوں کو اولاد ملے، کوئی ایسا سٹور نہیں ہے جہاں بے سکون دل کو سکون مل جائے. بات بڑھتی جائے گی، لیکن یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، اس جگہ کی یہ شان ہے کہ یہاں A to Z ہر چیز ملتی ہے. کسی بس آنا فقیر بن کے ہے، آنا فقیر بن کے ہے. کیونکہ ممبر شریف کی خدمت کی تو اللہ نے بھی توفیق دے رکھی ہے جی. اللہ کرے آخری سانس تک یہ خدمت جاری و ساری رہے.
تو کموں پہ 6-7 سال مصلی پاک کی بھی ڈیوٹی کی ہے اس گناہ گار نے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے حکم تھا میرے مرشدی کہ اذان خود کہنی ہے اور عصر اور عشاء کی سنتیں بھی چھوڑنی نہیں، اس لیے کیونکہ اذان خود دی ہوتی تھی، ساتھ ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو میں 5-6 منٹ پہلے فارغ ہو جایا کرتا، تو پھر میں نے نہ مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر اکثر و بیشتر میں نے نمازیوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھنا، تو میں ان کی چال دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا کہ کیا کوئی مسجد میں اس چال سے بھی چل کے آتا ہے، بٹن کھلا دائے منڈے کیتے ہیں تھے جناب حضرت صاحب مسجد آ رہے ہیں، اور بھائی اس چال کی اجازت تو باہر بھی نہیں ہے، تو اللہ کے گھر میں یہ چال چل کے آ رہا ہے۔ ایک سریہ تو ہم نے ہر وقت اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے، اور ایک ہم نے اسپیشل مسجد میں آنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں راستے میں کدھر ہم نے رکھا ہوتا ہے، آتے ہوئے وہ بھی ڈال آتے ہیں، اور جناب او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چلنی، تو اللہ کے گھر میں یہ چال چل کے آ رہا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، صرف نبی کریم علیہ السلام کی امت ہیں ہم، نہیں تو جس طرح ہم مسجد میں چل کے آتے ہیں ایک ایک کو نام لے کے اٹھا دیا جائے، چل نکل ہمارے گھر سے، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کوئی بھی، اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے، کیونکہ ہمارا سارا کچھ آخرت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، سانیاں گلنا اس دن کھلنے نے سارے، لیکن پاکیزہ لوگ ادھر ہی گریب۔ بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری، ثور کہتے ہیں بیل کو، ٹھیک ہے جی، ثور کہتے ہیں بیل کو، اور ثوری کا معنی ہوا بیل والا، جیسے قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، مصباحی ہے، عطاری ہے، مصطفی ہے، ٹھیک لگاتے ہیں نا اپنے نام کے ساتھ سارے، اور ان کے تو معنی مفہوم بھی بڑے بڑے اچھے ہیں نا، ٹھیک۔ تو ثوری کا کیا معنی ہوا؟ ٹگے والا، بیل والا، اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث، ثوری کیسے بن گیا؟ لکھا ہے کہ کہیں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، کیونکہ پتر اس گھر کا بڑا پروٹوکول ہے، اس گھر کی بڑی شان و شوکت ہے بچے، ساری روح زمین کے ایم این اے اور ایم پی اے اور جرنیل اور ڈی سی اور اے سی رل جائیں تو اس گھر کی دھول کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس گھر کی اتنی شان ہے، وہ کھری بات ہے، کچھ ہم آپ کو نہیں سمجھا سکے، کچھ آپ نہیں سمجھ سکے، اور آج کل ہم اس کو کیا کہتے ہیں، منہ ڈنگاریا کر کے کی کہنے کتے کے یہاں ہیں مسیت تے، ہمارے نزدیک یہ کیا ہے مسیت، منہ ڈنگاریا کر کے ایسے کہتے ہیں، اور کتے کے یہاں ہیں، اور کتے چلنا ہے ادھر مونی مسیت تو ہو کے آیا، ہمارے لیے کیا ہے مسیت، لیکن تجھے کیا پتہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بڑے پروٹوکول ہیں پتر، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے تو اس کے کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے، اس گھر کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے، اس گھر کی اتنی شان ہے، لیکن کچھ ہم نہیں سمجھا سکے، کچھ آپ نہیں سمجھ سکے، لیکن آج ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر کا پروٹوکول تو ہے، جو چلا جائے جی وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کدھر آ گیا ہوں جی، اور جو نہ جا سکے وہ بیچارہ پیا دل پہ ہاتھ رکھ کے روتا وہ میرے کو نہیں جایا گیا، لیکن یہ کیا ہے مسجد، تو اس گھر کا بڑا پروٹوکول ہے پتر۔ حضرت سفیان ثوری نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، کیونکہ اس گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے پہلے اندر دائیں قدم رکھنا ہے، اس گھر کا پروٹوکول ہے، لیکن توجہ نہیں تھی تو آپ نے گھر میں دائیں کے بجائے بائیں قدم رکھ دیا، بس پھر پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او سور، او ٹگیا، او بیل، او بچیا، کیا ہو گیا تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساری زندگی مجھے اپنی یہ غلطی یاد رہے، پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ ہی لگا لیا سفیان ثوری، سفیان ٹگے، سفیان ٹگے والا، اور آج بھی وقت کے اتنے جلیل القدر محدث کو لوگ سفیان ثوری کے نام سے جانتے ہیں، اپنے نا دے نال لا لیا کہ ایک بار میرے کو میرے رب دے کر دی بے ادبی ہوئی ہے، یہ بڑی شان ہے پتر، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، صرف کسی کو لینا آتا ہو، صرف کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے
لینے کا گن سیکھا ہو حضرت، یہاں سے سارا کچھ ملتا ہے حضرت۔ یہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے پکڑے گئے حضرت، کیونکہ پرانا وقت تھا اور تقریباً لوگ ایک جیسے دکھائی دیتے تھے، داڑھی سب کی، پگ سارے پہنتے تھے، کیونکہ 3 یا 4 5 حد کلر ہوا کرتے تھے، 6 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ اب تو پتر ایک کلر میں سے کتنے کلر نکل آئے ہیں، اسکائی بلو ہے، نیوی بلو ہے، ہاں جی، بلیک ہے، پھر جیٹ بلیک ہے، ہاں جی، وائٹ میں کتنے، ہاف وائٹ ہے، ہزارہا ہم میں فرق ہیں ایک ایک بندے میں، تب سارے ایک جیسے۔ وہ جس نے قتل کر کے بندے کو بھاگتے دیکھا نا، جب پولیس والے اس کو شناخت کے لیے لے کے نکلے تو اس کو جو اس جیسا نظر آیا نا، اس نے کہا بھی ہوں جدا یہ ہے، بھی وہی ہے، 20 پکڑے گئے، اور ایک ان میں وہ بھی پکڑ لیا گیا جو بغداد شریف کا رہنے والا نہیں تھا، اس وقت بغداد میں مسافر تھا، گزر رہا تھا بازار سے، اس نے کہا یہ بھی اسی طرح دکھتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا۔ اب وہ رات تک ہوا کچھ اس طرح کے جو 19 تھے نا، جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، وہ کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا، لے گیا سب کو، بھئی اگر پکڑا گیا قتل ثابت ہوا تو میں پیش کروں گا، میری ضمانت پہ چھوڑا جائے اس کو۔ اب وہ کلہ ہی رہ گیا، اور اس کو پتہ تھا کہ مجھے کسی نے بھی چھڑانے آنا نہیں ہے، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور اپنے اللہ کو عرض کرتا ہے، رب کریم تو جانتا ہے کہ قتل کیا میں نے نہیں، اور جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا اور ضامن آیا، لے گیا، میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو مجھے بھی آ کے لے جائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار روتا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا، پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسے اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب پھر اس کی پکار نہ سنے؟ صرف میں نے کہا ہے کسی سے سیکھ لو پکارنے والا انداز، دیکھنا پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تھا، کمال کر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، یا اللہ میں اج تیرے دربار چ ایویں ضد کراں گا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ اج میں تیرے دربار اس طرح ضد کراں گا جویں نکے بچے اپنے ماں پیو اگے کردے نے، تے ضد کی ہے کہ میں خالی نہیں جانا۔ کو آئے تے صحیح کدی اڈے مان نال اپنے رب کو منگے تے صحیح ہے، وہ خالی جان بھی نہیں دیندا میاں جی، وہ خالی جان بھی نہیں دیندا کدی ایسا۔ میں نے کہا نا ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے کہ سیاں فقیر، ساڑھے فقیراں دے ادھر صاحب گھر کوئی آ جائے تو جی آن والا گرمی آیا ہے، آتے روح افزا جامع شری، یا یہ دودھ میں ڈال دیا جائے گا، پھر گوند کتیرا، تخم ملنگا، اسب گول دا چھلکا، دودھ سوٹا، لسی، کچی لسی، ملک شیک، جوس، یا جو مہمان کی تمنا ہو۔ اور اگر مہمان گرمی میں آیا، سردی میں آیا ہے، چائے، ابلے ہوئے انڈے، بسکٹ، کیک رس، پیزا، پیٹیز، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پرتکلف سا کھانا بھی کھلائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں فقیر کے گھر میں کوئی آئے تو اتنا کچھ کھا کے جائے، تو اگر بندہ اپنے رب کے دربار میں آئے تو خالی واپس چلا جائے، وہ خالی جانے دیتا۔ کوئی آئے تو صحیح نا، کوئی آئے تو صحیح۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار نہ سنے؟ پھر سسٹم حرکت میں آیا، اور بادشاہ وقت ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ بیٹھا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، اس کا پلنگ ہلتا ہے، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید کوئی زلزلہ آ گئے، لیکن جب اٹھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کانوں میں آواز پڑتی، ہوئے ہارون تو ستا پہ آئے، مٹھی نیند، اور ساڈا بندہ رو رو سانو آوازاں پہ مارتا، جا کے اس کو رہا کروا۔ سسٹم ہے نا جی اللہ کی ذات کا ہے۔
ہارون مارے وہ عقیدت کے کہ یار کون ہوگا وہ جس کے لیے بادشاہی ستا اٹھوا دیا گیا. ہاں جی، گورنر بھی تھا، قاضی بھی تھا، کئی میرے وزیر بھی تھے، ان میں سے کوئی اٹھایا جائے. کیا ہوگا وہ، کیسا اللہ کا خاص ہوگا کہ بادشاہی اٹھوا دیا گیا. ہارون ننگے سر ننگے پاؤں بھاگا، جا کے جیل کا دروازہ کھلوایا، ایک ایک کمرہ چیک کیا، لیکن کوئی بندہ اس وجہ قطع کا نظر نہیں آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. بڑا مایوس ہوا. پھر دوبارہ دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا، کوئی بندہ ہی نہیں اس طرح کا جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ اس کمرے کی جانب اس کو لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں کا خیال تھا کہ سارے چلے گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں تھا ایک اکلا اندر ہی. وہ جب ہارون گزر رہا تھا نا اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے مایوس ہو کے، تو اس کی کان نمازوں میں پڑی، اس کی آواز کانوں میں پڑی. میرا میتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو جانتا ہے کہ قتل میں نے کیا نہیں، لیکن جو 19 تھے کوئی نہ کوئی آیا اور لے گیا، مجھے کون لینے آئے گا؟ اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا کہ اسی کے لیے بھیجا گیا. اس نے دروازہ کھلوایا، سجدے میں پڑا رو رہا تھا، اس کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہنے لگا اوے بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہی ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہی ٹھوا لے، چل میرے ساتھ. محل لے گیا، کہا اب سو جا، فجر میں ملاقات ہوگی. فجر اکٹھی پڑی، فجر پڑھ کے اپنے وزراء کو بلایا، کہا اینو کھڑو، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پواؤ، خط شت کرواؤ، ایدا سونی پگ پاؤ، اینو تو میرے دربار میں اس کو لے کے آؤ. اور دوسرا کام یہ کرو کہ جاؤ اور جا کے پورے بغداد میں یہ اعلان کرواؤ، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. اپنے اللہ دی طرف آؤ، اپنے اللہ نال پریت پاؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ بچے. نبی کریم علیہ السلام کی جب یہاں آؤ اس کے ہو کے آؤ. سوچاں والا سچ تار کٹ چڑھیا کرو. اس گھر میں کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو سوچا جائے، اس گھر میں کسی اور کا حق نہیں ہے کہ خیال اس کی جانب جائے. یہ اللہ دا کر رہے خیال بھی اللہ دی طرف، اے اللہ دا کر رہے خیال بھی اللہ دے محبوب دی طرف، اہل بیت اطہار حضور کے صاحب اللہ کے ولی. لیکن ہوتا کیا ہے، آ جاتے ہیں لیکن آتے کوئی بھی نہیں ہے. سارے بیٹھے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیڑے ویلے مکائے گا تے کیڑے ویلے. کاش حضرت ہم اس سوچ سے بیٹھے ہوتے، یار آج ذرا تھوڑا کام لمبا ہی چلے، ایس بانے اللہ دے کار تھوڑا اور بہ گئی. اللہ ہم نہیں لمبا چلنے دیں گے، مجھے آپ کا احساس ہے ورکنگ ڈے ہے، آپ کام چھوڑ کے ہیں، لیکن پھر بھی کاش یہ خیال ہوتا. جی یہ اتنے سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم نمازی ادھر کھڑے ہیں. وہ یار ایک تو سردیاں جو دوڑی لگی رہندی ہے، ایک نماز پڑھ گئے تو دوجی ہو جاندی. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی پہ ڈیکی ہے یار، واز نہیں پہن ڈئی پھر اپنے رب دے کار چلی ہے. ساڑی اج تک ہے کیفیت نہیں ہوئی. ان دنیا داروں کی کیا بات کروں، ساڑھے دل نو اجے تک ہے مٹھا نہیں لبا ہے، ساڑھے دل نو اجے تک ہے چسکا نصیب نہیں ہویا. کسی زور پڑھ کے ٹر جائیے تو پہ بار بار ویکھیے یار 3:30 نہیں ہون ڈے، یار 3:45 نہیں ہوں دے پہ، زانی نہیں ہون ڈئی. میں پھر اپنے رب دے کار جاواں، پھر میں اپنے رب دے دربار جاواں. ہاں پتر اپنے اللہ کی طرف آؤ. حضرت صاحب ہم بہت دور چلے گئے اپنے اللہ سے. آج کیونکہ ملک صاحب کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کی یہ محفل ہے، لیکن پتر میں اتھے بھی یہی کہوں گا، ٹھیک خوب اپنی ماں سے پیار کرو، اپنے والد سے پیار کرو، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بیوی سے. لیکن پتر قرآن کلیہ دے رہا ہے، وہ کیا پیار کرنا ہے ان سے، لیکن کرنا اللہ سے تھوڑا ہے، کرنا اللہ سے تھوڑا کرنا. ہاں پتر قرآن ہی کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن ہی کہہ رہا ہے پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن ہی پھر کہہ رہا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ،
پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہے پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کرنا پیار ہے ان سے، لیکن کرنا اللہ سے تھوڑا ہے، کرنا اللہ کے رسول سے، لیکن ایسا ویسے تھوڑا نہیں تھے دیکھا ہوا بھی خراب ہوا بھی یہ، کیونکہ میری گھڑی پہ نظر ہے 1:15 بجے اذان ہے، ختم بھی پڑھنا ہے، وہ بس بات ختم کر 19 سال کم و بیش مجھے ہو گئے اسی لائن میں، جیسے حضرت صاحب تشریف فرمائیں، میں یہاں بھی بیٹھا ہوں کہ کوئی عالم دین گفتگو کر رہے تھے اور ابھی اللہ نے یہ سلسلہ نہیں بنایا تھا، یہاں بھی میں بیٹھا ہوں، جہاں کنین بھائی بیٹھے ہیں میں یہاں بھی بیٹھا ہوں، اور آج میں یہاں بیٹھا 19 سال مجھے ہو گئے کم، اور ان 19 سالوں میں آج تک کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ کہا ہو حضرت 2 شعر اللہ کی شان میں، اور ان 19 سالوں میں ہر محفل میں نے دیکھا ہے، اگر نعت خان نے خود نہیں نہ پڑھا تو سامنے سے کوئی کہہ دیتا ہے 2 شعر ماں دی شان، ماں کی شان تو سارے سننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ساریاں شانہ اسے شان نالوں نے، ہم اللہ سے اتنی دور ہیں کہ ماں کی شان کے شعر کی فرمائش تو ہوتی ہے، لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی سامنے بیٹھے بندے نے اسپیشلی یہ کہا ہو حضرت صاحب ذرا 2 شعر اللہ دی شان چ بھی ذرا سناؤ، سانو ساڈا رب یاد کرواؤ، ساڈا دھیان ساڈے رب وال جائے، ساڈا پالن آ رہے، ساڈا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، دن انہیں چاڑے ہے، رات انہیں پانی ہے، سردی او دے حکم نہ لائی ہے، بہار بھی او دے حکم نہ لانی، وہی سارا کچھ ہے، سارے رنگ او دے ہی نے، سانو ساڈا رب یاد کرواؤ، 2 شعر رب دی شان چ، اتنا رب کو بھول گئے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، ٹھیک ہے کرو اپنے آباء و اجداد سے محبت، وَأَبْنَاؤُكُمْ کرو اپنے بیٹوں سے محبت، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائی سے محبت کرو، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیوی سے محبت کرو، سب کے نام لیے، وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ میں تو پھر سارا کچھ ہی آ گیا نا، پھوپھی بھی آ گئی، خالہ بھی آ گئی، ماموں بھی آ گیا، چاچا بھی آ گیا، کنبہ ہے نا یہ سارا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تاڑا مال، تاڑے ڈنگر مال مویشی پیلیاں کرو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کے ذریعے یہ کما رہے ہو، یہاں تک کہ مکان کا بھی نام لیا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا پھر سب کا نام لے کے کیا کیا کہا آگے احب الیکم من اللہ، یعنی سارے نال پیار تے کرنا ہے، لیکن کرنا اللہ تو تھوڑا ہے، کرنا اللہ تو تھوڑا، ہاں، اور امام حسین نے بتایا بھی نا کہ وہ تا سانو جدو حضرت دی مرضی و منشا ہوئی تے پھر ایک ایک کر کے قربان سارے کر چھڑے، ایک ایک کر کے قربان سب کر چھڑے، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا سانو اسماعیل نال پیار ہے وے، لیکن ہے اللہ نالو، کیونکہ جب اللہ کا حکم آیا تو اسماعیل پاک کے گلے پہ بچھری، پتر قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ پیار ماں نال اونا ہی اللہ نال، میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہ موازنے کرواؤں، جنہ پیار پتر نال اونا ہی کیا اللہ نال بوتا، اللہ نال، اور صاحب اتھے تو ان برابر بھی نہیں رہا ہے، انہاں نال والے اور اللہ دے رسول نو اسی بھول گئے ہیں، کرنے کو تو صاحب بہت باتیں، بہت گفتگو، وہ داد والی تقریر، وہ آپ کو راضی کرنے والی تقریر، وہ آپ کو خوش کرنے والی تقریر ساری آتی ہیں ہمیں بھی حضرت، لیکن بڑا تانوں خوش کر لیا، بڑا تانوں راضی کر لیا، بڑیاں تاڑے کولوں ویلاں لے لئیاں، ککھ بھی نہیں بنے حضرت، ہن بس ایسے سوچنا نکلے ہمیں کہ وہ راضی ہو جائے حضرت، تسی پاویں ہو یا نہ ہو مینوں پرواہ بھی کوئی نہیں، وہ راضی ہو جائے حضرت، اودا ہوکا دے، اودا ہوکا دے، اودا ہوکا پتر، اودا حق، اور پتر جس کو اس سے نہیں پیار وہ کسی سے کیا پیار کرے گا، یا دیکھ نہیں رہے کس رشتے میں مٹھاس رہ گئی، کس رشتے میں اخلاص رہ گیا، پرا دا مارو ہے، اس سے بھی کوئی پیچھے کی بات، اتھے پتر اتھو پیو مردہ ویکھیا ہے، پیو اتھو سی پتر مردہ ویکھیا ہے، وجہ
کیونکہ ہر رشتے میں سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم نے نکال دیا. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں محبت وہ کسی رشتے سے کیا محبت کر سکتا. رشتیاں نال بھی محبت ادو ہی ہونی ہے جدو پہلے اللہ تے اللہ دے رسول نال ہوئے گی. نہیں تو کوئی رشتہ نہیں بچے گا. مادیت پرستی کا غلبہ ہے. اس لیے اللہ دی طرف آؤ, اللہ کے رسول کی. حضرت جی یہ محبتیں دلوں کو نرم کر دیتی ہیں, یہ محبتیں دلوں کو میٹھا کر دیتی ہیں. دیکھو نا جن دلوں کو پیار تھا اللہ اللہ کا, حضرت پاک علی یہودی سے لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. میرے پاک علی نے, رجب آ گیا نا, میرے پاک علی کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے 13 رجب شریف. سٹیا یہودی نو تھلے, ذوالفقار ہوا میں لہرائی گردن اتارنے کے لیے. انہیں حضرت علی دے منہ تے تھکیا. حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا جا چلا جا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے علی اتارو گردن میری. فرمایا نہیں اب تجھے کچھ نہیں کہنا, جا چلا جا. وہ پوچھتا علی کیوں, وجہ. فرمایا پہلے علی تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا, کیونکہ تو نے منہ پہ تھوکا ہے, غصہ ہے, اور لڑائی علی کی اپنی ذات کی بن گئی ہے. اور علی کا طریقہ ہے, علی نے اپنی ذات کے لیے آج تک کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. لیکن پتر دوسری طرف یاد رکھنا, اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں. لیکن جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کی, جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی, تو پھر میرے علی پاک کی تلوار اتنی چلی کہ کسی کو معافی دی. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی اتنے بڑے جنگجو تھے کہ آپ نے کم و بیش 40,000 کافروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائی حضرت صاحب. لیکن جو اپنی واری آئی پھر کچھ بھی, لیکن جو واری آئی اللہ تے اللہ دے رسول دی تے پھر معافی دیتی نہیں. اللہ کی طرف آؤ پتہ, اللہ کے رسول کی طرف لبو ٹونڈو کوئی جڑا گن جاندہ ہے کہ ساڑھے دلوں چ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت آ جائے. اللہ ملک صاحب کی والدہ کے درجات بلند کرے. انسان تھی, انسان ہونے کے ناطے سے جہاں کہیں کوئی کمی پیشی اللہ درگزر بھی فرمائے, اور اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے, اور اللہ میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کی چاشنی عطا فرما دے. ہر چیز پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے. ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے, اور ہر ایک سے محبت ہمیں اللہ اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہو جائے. اللہ کی طرف آؤ پتر, بہت کام خراب ہے, پتہ نہیں کل جا کے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے ہم نے, کل ہم نے جا کے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اس لیے اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ہیانا, ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جا. اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کی سوغات عطا فرما دے. کوئی ایک بھی خالی نہ جائے, سب کے سینے روشن ہو جائیں, سب کے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے جگمگا اٹھیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور پتر نہیں آؤ گے تو یہ جن اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جن سے ہم نے پریتیں لگائی ہیں, کیا ہے کچھ بھی. 2 بجے جیسا میرا جنازہ ہونا ہے, انہوں نے 20 منٹ پہلے چوک لینا, یہی نہیں ہونا ہے. ہاں جی, اور یہ فاصلہ بھی ہے. پھر بس دفنانے کی جلدی کریں گے. ہاں جی, میٹ رکھیں گے, پھٹے ڈالیں گے, مٹی ڈالیں گے. اگر گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے جلدی بھاگ جائیں گے, اگر سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے جلدی بھاگ جائیں گے. کون رکے گا؟ میرا بھائی رکے گا؟ نہیں رکے گا. بیٹا رکے گا؟ نہیں رکے گا. بھاگ جائیں گے یہ سارے. اور پھر گھر جا کے کیا شروع ہو جائے گا؟ کھانا کھادا ہے, کھانا کھادے بغیر نہیں جانا. ہاں جی, کھانا کھلایا جائے گا, بوٹیوں کی فکریں پڑ جائیں گی, چاول گرم چاول ٹھنڈے. ہاں جی, پھر جو کھا چکے ہوں گے پھر وہ کھائیں گے. اور ایسا میں قبر کلا منکر نکیر نے بٹھا رکھا ہوگا, اور سوال کیا ہوگا؟ مر ربو کا, کون ہے تیرا رب؟ کی کہوں گے؟
میں گجر، میں عوان، میں رائی، میں جٹ، میں بٹ، میں مسلم لیگ نون دا، میں پی ٹی آئی دا، میں پیپل پارٹی۔ انہیں کہنا سانوں نہ دس ہے سارا کچھ، ایک جواب دے تیرا رب کون ہے؟ سب اج ویلا ہے جی میں سارا کچھ پکایا جے نا، میں گجر تے میں عوان تے میں رائی تے میں یہ تے میں وہ، این اللہ پکائیے این اللہ جو ہی فرشتے کہن مر ربو کا، اسے ویلے فٹافٹ کہیے ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے، میرا رب میرا فٹ اینا کا پکاؤ اینا کا پکاؤ اینو جڑے ویلے وہ پوچھن ماں دینوں کا فٹافٹ دین الاسلام، میرا اسلام دین ہے۔ جڑے ویلے حضور دی زیارت کروائی جائے اور پوچھا جائے ماں کنت تقول، کی کہنا سہنا لو کی کہنا سہ فٹ آکھاں ہویا ہی میرا سارا کچھ نہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار۔ جس ٹائم فرشتے پوچھن فٹ آکھی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ہر صبر اس راستے پہ ہم میں مارے جائیں گے سارے، ہم مارے جائیں گے سارے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے۔ پھر کبھی موقع کوئی سلسلہ بنا تو انشاءاللہ یہاں سے اس سبق کو شروع کریں گے۔ بس آج دعا ہے جو سبق خود کو بھی اور آپ کو بھی سنایا ہے، میرا اللہ اور میرے پاک رسول اس کو قبول فرما لے، اور اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔